ٹھیک ہے. اب مجھے ریئلائز ہونے لگا ہے کہ اب ہمارا وہ نیو کمر فیز آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. اب ہمارا یہاں پر ایک اسٹرگلنگ فیز اسٹارٹ ہو چکا ہے. The seagulls are in and it's good weather out there. بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ ہی پاکستان سے، انڈیا سے اور کنٹریز سے آئے ہیں جن سے ہماری بڑی اچھی دوستی ہے اور ہم ان سے ملتے ہیں. تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم سب کی پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہیں، ہر ایک کا اپنا. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اندر ویڈیو. تو فرینڈز میں ابھی نکلی ہوں اپنے اسکول سے اور میری بریک ہے. میں تھوڑا جلدی نکلی ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری باتیں کروں، اور آج میں ذرا دور بھی جا رہی ہوں بس لے کر. تو کیونکہ مجھے آلموسٹ 1.5 یا پھر 2 آورس تک کی بریک مل جاتی ہے، تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے. تو آج ہم بہت ساری باتیں کریں گے امپورٹنٹ. تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں سب کے بارے میں تو فوراً چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں. تو فرینڈز میں ایک بات سوچ رہی تھی، وہ یہ کہ جب ہم نئے نئے کینیڈا آئے تھے تو ہمارا وہ ایک نیو کمر فیز تھا. ٹھیک ہے. اب مجھے ریئلائز ہونے لگا ہے کہ اب ہمارا وہ نیو کمر فیز آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. اب ہمارا یہاں پر ایک اسٹرگلنگ فیز اسٹارٹ ہو چکا ہے، یعنی کہ جس میں ہم یہاں سیٹل ہو رہے ہیں. ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں امیگریشن کے بعد، جس میں سے ہمارا اب یہ سیکنڈ فیز اسٹارٹ ہو چکا ہے. تو اب اس فیز میں کیسی لائف ہوتی ہے وہ میں آپ سے انشاءاللہ ڈے ٹو ڈے شیئر کروں گی، ڈیلی بیسس پر. اب مجھے شروع میں جو سب سے بڑا ایشو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، کیا میری روٹین ہوگی، کیسے ہمارا گزارا سب کچھ ہوگا. تو اب ہمیں پتہ چل گیا. In the show, she was actually going, just kidding. I know we're done. Next stop, 13,800 block. But they're joking that, you know. When the world gets heavy and the nights are long, tiny divas rising, staying strong. In every whisper, in every silent plea, I find the power deep inside of me. Every day. The seagulls are in and it's good weather out there. Hell, Well, they were all sitting there. Now, it could mean there's good feeding ground right there. either one way. From a fisherman told me that. تو فرینڈز مجھے لگے ہیں آلموسٹ 7-8 منٹ لگے ہیں، اور دیکھیں میں کہاں پہنچ گئی ہوں. یہ ہے جی ہمارا وائٹ راک بیچ. Every night I'm finding my way with a heart full of dreams. I'm here to stay. I believe in me. I can reach the stars with every beat, every step. I'll go far. I believe in me with all my heart. Tiny divas shining right from the start. تو فرینڈز یہاں وائٹ راک ایریا میں یہ ساتھ ہی سمندر، اس طرف سارا سمندر ہے، وائٹ راک پیئر ہے، اور اس طرف سارا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوڈ اسٹریٹ ٹائپ ہے. یہاں ہر شاپ جو ہے وہ کوئی ریسٹورینٹ ہے یا کیفے ہے، اور اس طرح کے یہاں پر بنے ہوئے ہیں جو ٹھیلے ٹائپ ہوتے ہیں. What? Bro, what are you talking about, man? تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک آنیسٹ ریویو شیئر کروں گی اپنی کینیڈا کی لائف کا. اب تک جو ہماری زندگی یہاں گزر رہی ہے وہ کیسی ہے، کیونکہ شروع میں آتے ہی آبویسلی چیزیں بہت ڈفرینٹ اینگل سے نظر آتی ہیں. ہمارا پرسپیکٹیو بالکل مختلف ہوتا ہے. ہم نئے نئے آئے ہوتے ہیں، ہم فرسٹ ٹائم لائف میں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن مستقل ایک جگہ رہنے کے بعد پھر آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ساری زندگی ہم اس ماحول میں رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. تو یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ جا کر کلیئرٹی آئے گی ان چیزوں میں. ابھی بھی ہمیں بس 1 سال ہی آلموسٹ ہوا ہے، 1 سال سے بھی تھوڑا کم ہی ہوا ہے. تو اتنے عرصے میں اگر میں دیکھوں تو یہاں کی زندگی کیسی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو ہر انسان کا وہی بات ہے، الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے، الگ ریزنز ہوتے ہیں آنے کے. اب یہاں پر میں نے اپنی جتنی اسٹرگل کی ہے میں نے پاکستان میں کبھی بھی نہیں کی. پاکستان میں ہم تھوڑا سا پریویلیجڈ طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں. وہاں ہمارے پاس زیادہ فیسلٹیز ہوتی ہیں، وہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ تو ہماری کام کی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسے اب ہم یہاں آئے ہیں تو یہاں کا چپا چپا کونا کونا اس شہر کا سری کا ہم لوگوں نے اچھی طرح ایکسپلور کیا ہے. یعنی ابھی بھی بہت سارے علاقے ہوں گے جو ہم نے نہیں کیے ہوں گے، بٹ جو کیے ہیں نا ان کو اچھی طرح کیا. اب مثال کے طور پر ابھی اس وقت دیکھ لیں، میں جو یہاں بیٹھی ہوں، میں جاب پہ آئی ہوئی تھی
علاقہ اچھا ہے. میں نے سوچا ہر روز مجھے ایک اپرچونیٹی ملی ہے, 1.5-2 گھنٹے کی بریک ملتی ہے, تو میں اس میں جا کر ارد گرد کی سیر کر لوں. کبھی بس پہ جا رہی ہوں, کبھی پیدل جا رہی ہوں, ڈفرینٹ جگہوں کو دیکھ رہی ہوں. اس سے کیا ہو رہا ہے بیسیکلی, اس سے میری لرننگ بڑھ رہی ہے, مجھے چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے, کلچر کی سمجھ آ رہی ہے. اگر میں ایک جگہ ہی بیٹھی رہوں گی تو شاید مجھے نہیں پتا چل سکے گا. اسی طرح ہم کرتے رہے ہیں پہلے بھی, جہاں ہمارا پہلا گھر تھا ہم نے اس علاقے کو اچھی طرح ایکسپلور کیا, پھر ہم نے گھر چینج کیا, اس علاقے کو تو اچھی طرح آبویسلی جہاں رہتا ہے انسان آگے پیچھے چاروں طرف سب کچھ دیکھا ہے کہ کیا ہے, کہاں سے کیا اچھا ملتا ہے, کیا چیز صحیح ہے, کیا غلط ہے. اور اس کے علاوہ جہاں جہاں جابز ہوتی ہیں, جہاں جس لوکیشن پہ بھیجتے ہیں, وہاں اس علاقے کو اچھی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے, وہاں کے بس روٹس کیا ہیں, وہاں پہ لوگ کس طرح کے ہیں, وہاں سے کیا ہمیں کس طرح کا سامان ایزیلی مل جاتا ہے, اور ہر علاقے کی انفارمیشن. تو جب ہم اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو ہم اس طرح تو نہیں کر رہے ہوتے نا, ہم تو بس اپنے گھر میں رہتے ہیں ریلیکس, ہم بس یہ دیکھتے ہیں ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور ہمارا فوکس اس چیز پر نہیں ہوتا. یہاں آ کے ہم تھوڑا سا زیادہ محنت کر رہے ہیں, تھوڑا زیادہ ایکٹیو ہو گئے ان چیزوں میں, تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ میں نے یہاں پہ چیزوں کو سیکھا ہے, لرن کیا, شاید میں نے پاکستان میں نہیں کیا, اور ایسے ہی مجھے لگتا ہے زیادہ تر امیگرینٹس کرتے ہیں. تو فرینڈز, مشورہ دینے کو نا میں بہت سارے مشورے دے سکتی ہوں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بتائیں ہمیں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, ہمارے لیے کینیڈا صحیح ہے یا نہیں ہے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ کوئی بھی مشورہ کسی ایک انسان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. ہر کسی کو خود سے محنت کرنی پڑتی ہے, اپنے حالات کو خود سے ڈائیو ان کر کے اس میں جا کے ڈیپلی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا واقعی ہمیں ضرورت ہے پاکستان چھوڑ کر کسی اور کنٹری جانے کی, اپنا ملک چھوڑ کر کہیں اور جانے کی, اور کیا وہاں پر ہمیں کس طرح کا لائف سٹائل ہمارے لیے اچھا ہے. بہت سے لوگ ہوں گے جو ہم ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ہوں گے, ہم لوگ ڈفرینٹ ہیں, ہمارے ساتھ بہت ساری فیملیز اٹیچڈ, مطلب ان سے ہمارا رابطہ ہے, ہر ایک کی الگ پرائیورٹیز ہیں, ہم سب اکٹھے آئے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ ہی پاکستان سے, انڈیا سے اور کنٹریز سے آئے ہیں, جن سے ہماری بڑی اچھی دوستی ہے, اور ہم ان سے ملتے ہیں, تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم سب کی پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک ہوتا ہے, کسی نے اپنی کار پر زیادہ انویسٹ کیا ہے, کسی نے اپنے گھر پر زیادہ انویسٹ کیا ہے, کسی نے اپنی جاب پر زیادہ انویسٹ کیا ہے, کسی نے ایجوکیشن پر زیادہ انویسٹ کیا ہے. تو ہر ایک کی اسٹوری الگ ہے, ہر ایک کا جو مقصد ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو اسی حساب سے جب آپ لوگ, کوئی بھی انسان آئے گا تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ہاں میرے لیے یہ چیز ہے, تو آپ دوسری چیزوں پہ کمپرومائز کر لیں گے, اور ایک چیز جو آپ کے لیے زیادہ ویلیویبل ہے آپ اس کو امپورٹنس دیں گے. تو کبھی بھی ہم کسی سے مشورہ جب مانگتے ہیں نا, تو وہ انسان اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ مشورہ دیتا ہے, تو اس کا ایکسپیرینس آپ کے ایکسپیرینس سے مختلف ہو سکتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ بالکل میرے جیسا ہے, یہ جس طرح سے میں ہوں یہ بھی اسی طرح کا ہے, تو تبھی اس کا مشورہ آپ کے لیے زیادہ ویلیویبل ہوگا. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی لائف سٹائل, اس کا اٹھنا بیٹھنا آپ سے ملتا جلتا ہے, اس کی پرائیورٹیز آپ سے ملتی جلتی ہیں, تبھی ہو سکتا ہے اس کا مشورہ کسی حد تک آپ کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہو. اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں, مجھے پرسنلی یہ اس چیز پہ بلیف ہے کہ جو نصیب ہوتا ہے انسان کا وہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے نا ایک جگہ آنا, اور وہاں کا رزق ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے, تو ہم کسی بھی طرح سے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور اگر نہیں لکھا تو ہم کچھ بھی کر لیں, ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, کیونکہ لائف جو ہے وہ ایک پرپز کے لیے ہم سب کو ملی ہے. ہر چیز کی ایک ریزن ہوتا ہے, ایک وجہ ہوتی ہے, تو ہماری زندگی کا بھی ایک ریزن ہے. تو وہ پرپز کہاں پورا کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے, ہمیں نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کسی کے لیے پاکستان یا اس کا اپنا کنٹری جو ہے وہ رکھا ہو کہ تم نے اپنی زندگی کا مقصد یہیں پورا کرنا ہے, اس کا کوئی ایسا کام ہو جو ضروری اس نے کرنا ہے اور وہ وہیں پہ رہ کر کر سکتا ہے, اور کسی کا پرپز ہو سکتا ہے کہیں اور جا کر پورا ہونا ہو. تو یہ چیز اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. میں پرسنلی اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں, اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں. تو جب بہت کوششوں کے باوجود بھی آپ سے ایک چیز نہیں ہو رہی, تو آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں کہ کیا پتہ یہاں پہ ہی میرا پرپز ہے اور وہاں نہیں ہے. بٹ مین چیز ہے, سب سے زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے اسٹرگل اور ہارڈ ورک, تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے.
اب جیسے ہم لوگوں نے 1 سال آلموسٹ 1.5 سال اسٹرگل کیا تھا, اور وہ 1.5 سال ہم نے بہت فاسٹلی اسٹرگل کیا تھا. سبھی لوگ کرتے ہیں, میں جانتی ہوں, جو بھی لوگ باہر کے ملک آ رہے ہیں میں ان کا پرابلم سمجھ سکتی ہوں. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور ایسا اسٹرگل ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دن بھی فارغ نہیں ملتا, ایک دن بھی سکون کا نہیں ملتا. بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے ہمارا ایک دن کے بعد ایک کام ہے, پھر وہ مستقل اس وجہ سے ہمیں تھوڑا تھوڑا اسٹریس بھی ہونے لگتا ہے, انگزائٹی بھی ہونے لگتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اپلیکیشنز وغیرہ کا, تو ہمارے ذہن میں طرح طرح کے خیال آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, اب ہم یہاں پہ سیٹل ہوں یا ہم وہاں پر سیٹل ہوں. ہمیں ایک بات پتہ چل جائے تو ہم اپنے فیوچر کے بارے میں سرٹن ہو جائیں کہ کہاں پہ ہم نے رہنا ہے, اور ہم اسی کے حساب سے ریلیکس ہو کر اپنی لائف گزاریں. تو وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی جب تک فائنل ڈیسیژن نہیں آ جاتا. اور فائنل ڈیسیژن آنے کے بعد یہاں تک لینڈ ہونے تک پریشانی, اور پھر یہاں لینڈ ہونے کے بعد اتنا عرصہ سیٹلمنٹ میں پریشانی. تو زندگی تو ہے ہی محنت کا نام. اب مجھے سمجھ میں آیا, یہ نہیں ہے کہ یہ سب پریشانیاں ہیں, یہ پریشانیاں نہیں ہیں, یہ تو ایک نارمل سی بات ہے کہ ہم لائف میں ایک کے بعد ایک سٹیپ لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اور مجھے جو چیز سب سے زیادہ جس چیز نے ہیلپ کی تھی اس سارے اسٹرگل سے گزرنے میں, وہ تھا کہ آج کل جس طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ فلسطین میں جو بھی حالات چل رہے ہیں, جو بھی مسائل چل رہے ہیں, تو میں اپنے آپ کو کمپیئر کرتی تھی ان لوگوں سے کہ جو بھی ہے ان کی زندگی میں, یعنی کہ ایک تو یہ کہ ڈر ہر وقت کا کہ کسی بھی وقت کوئی دھماکہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, اور اپنے بچوں کے لیے ڈر, اپنی فیملی کے لیے ڈر, اور دوسرا یہ کہ کھانے کا نہیں پتہ ملے گا اگلے ٹائم پہ کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا, رہنے کے لیے کچھ چھت ملے گی یا نہیں ملے گی, ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر رہے ہیں, بار بار جا رہے ہیں, سامان اٹھا رہے ہیں. تو میں بار بار نا اس فیلنگ کو, اس احساس کو فیل کرتی تھی جب کبھی مجھے پرابلم ہوتا تھا. اور میں سوچتی تھی کہ یہ تو پارٹ آف لائف ہے, جب وہ اتنے اسٹرانگ ہو کر اس بڑی پرابلم کو فیس کر رہے ہیں تو ہم کیا اس چھوٹی سی چیز کو نہیں خوشی خوشی فیس کر سکتے, اور یہ سوچ کر کہ ایٹ لیسٹ ہم سیف تو ہیں نا, ہمیں یہ ڈر تو نہیں ہے کہ ابھی کوئی ہمارے اوپر دھماکہ آ جائے گا یا ہمارے بچے سیف نہیں ہیں. ہمیں یہ تو تسلی ہے کہ ہمارے بچے محفوظ ہیں, ہم محفوظ جگہ پر ہیں جہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. تو جو بھی لائف میں اسٹرگلز ہیں, چاہے اپنے ملک میں ہیں چاہے باہر کے ملک میں ہیں, جہاں بھی ہیں, سب سے بڑا جو چیز ہے وہ سیفٹی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز سیفٹی ہے, اور ہمیں 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے, ہمارے سر پر چھت ہے, یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں وہ ہمیں جب بھی ملیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور جب اللہ کا شکر کرتے ہیں تو فیلنگ آف سیٹسفیکشن خود ہی ڈیولپ ہو جاتی ہے. گریٹیٹیوڈ کی وجہ سے نا نعمتیں بڑھتی بھی بہت زیادہ ہیں. جتنا زیادہ ہم شکر کرتے ہیں, شکر کا مطلب جو ہے نا دل سے اس چیز کو مان لیتے ہیں کہ جب ہم کسی بڑے پرابلم, کسی انسان کو بہت بڑی مصیبت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, یہی جو میں مثال دے رہی ہوں فلسطین کی, تو ان کے پرابلم سے جب ہم اپنی لائف کو ریلیٹ کرتے ہیں, آپس میں موازنہ کرتے ہیں, لٹرلی مطلب پریکٹیکل ہو کر کہ میں ایک ماں ہوں, میرے بچے ہیں, وہاں بھی ایک ماں ہے, اس کے بھی بچے ہیں, اور اس کا گھر ہے, وہ کن حالات میں, اس کے ذہن میں کیا خدشات ہیں اپنے بچوں کو لے کر, اس کے ذہن میں کیا خدشات ہیں گھر کے جو خوراک ہے, کھانا پینا ہے, اس کو لے کر, اس سے جب اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس اور زیادہ دل سے ڈیولپ ہوتا ہے. تو وہ جو دل سے آنے والا احساس ہے نا, وہ اصل چیز ہے, وہ گریٹیٹیوڈ ہے. اور وہ جتنا زیادہ ہم بڑھے گا اتنا ہی میں نے اپنی لائف میں دیکھا کہ مجھے پھر وہ نعمتیں بھی ملتی ہیں جو میں نے خواہش بھی نہیں کی ہوتی کبھی, جس کے لیے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا, اور اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتے ہیں. اور میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا بھی ہے, ان کی لائف میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے, یہ ہم سب کو کرنی چاہیے, چاہے ہم جہاں پہ بھی ہیں, ہم جس کنٹری میں بھی ہیں. اگر گریٹیٹیوڈ آئے گا نا اپنے اندر, شکر گزاری آئے گی, تو لائف واقعی میں بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو یہی تھا میرا آج کا میسج. امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی, اور مجھے ضرور ٹاپکس بتاتے رہیں. یہاں کے لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ضرور مجھ سے کویسچنز آپ پوچھیں, کیونکہ یہ اب وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں مجھے زیادہ نالج ہے, چیزوں کی سمجھ آ گئی ہے کافی حد تک. تو اس پہ میں آپ کی ضرور ہیلپ کر سکتی ہوں. اگر ایسا کوئی بھی سوال ہے یہاں کے لائف سٹائل سے ریلیٹڈ, یہاں پہ رہنے سے ریلیٹڈ, تو وہ ضرور آپ کویسچن کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.